واسطے کہ صرف جو بادشاہ ہوگا اسے دنیا کی ہر شے جو اس کے سامنے موجود ہوگی اس پر قابض ہوگا اور اسی موجود شے کے دائرے کے اندر رہ جائے گا. یہی وہ لڑائی بھی کرے گا, فتح بھی کرے گا, غالب بھی ہوگا, مغلوب بھی ہوگا, بادشاہ بنے گا, بادشاہ کی اتر بھی جائے گا. یہ سب کچھ ہوگا. لیکن نبی جب اپنی جگہ سے اٹھے گا تو اس ظاہری جہان سے اس کی نگاہ اٹھتی ہوئی آخرت کے جہان کو ناپتی ہوئی, اس میں گھومتی ہوئی, ان دونوں جہانوں کو قدموں کے نیچے دیتی ہوئی اپنی پیشانی کو خدا کے آگے. لہذا نبی جو ہے اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ ہر بادشاہ نبی نہیں ہوتا, لیکن ہر نبی خبرہ ملایا, ہر نبی جو ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے, چاہے بادشاہ سے ظاہر ہو یا نہ ہو. کیوں بادشاہی کس کو کہتی ہے؟ دیکھ رہے ہیں بادشاہی کہتے ہیں حکم کا مالک, حکم دینے کا مالک. اس ملک میں فلاں چیز کو داخل کرنا, باہر سے لانا بند کر دو, بند ہو گئی, حکم لگ گیا نا. فلانے ملک کا مال نہیں لیں گے, کوئی لے ہوئے مجرم جیل میں بھیج دو. یہ دنیا میں اس کا حکم چلتا ہے. سبحان اللہ. لیکن نبی جو ہے اس کا حکم دنیا میں بھی چلتا ہے, قبر میں بھی چلتا ہے, حشر میں بھی چلتا ہے, سبحان اللہ, جسم پہ بھی چلتا ہے, دل میں بھی چلتا ہے, دماغ میں بھی چلتا ہے. سبحان اللہ. جو دل, دماغ یا زندگی اس کے اندر نبی کا حکم داخل نہ ہوگا وہ کافر ہے. وہ کیا ہے بولو؟ کافر ہے. معلوم ہے کہ ایک اور بات نکل آئی. وہ بات یہ نکل آئی کہ دراصل امیری غریبی تو ایک حالات ہے. بولو, امیری غریبی تو ایک حالات ہے, آنے جانے والی شے ہے. سلطان سکندر ذوالقرنین دونوں, جو قونوی ہے وہ بھی اور جو شامی ہے وہ بھی. سلطان سکندر دو ہے نا, تو جو شامی سلطان سکندر ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں گزرا ہے. اور جو سلطان سکندر قونوی ہے, رومی ہے, یہ ابھی موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے چند سال پہلے, کچھ سال پہلے گزرا ہے. جو قونوی ہے سلطان سکندر وہ فتح کرتے 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 ایران فتح کرتے کابل سے ہوتے ہوئے دہلی تک آ گئے. لیکن وہ جو سلطان سکندر ذوالقرنین اس کا ہے کیا نام, شامی ہے, اس نے تو چلتے چلتے جہاں سے سورج نکلا وہاں بھی پہنچ گیا, جہاں غروب ہوتا ہے وہاں بھی, چاہے شمال اور جنوب, ہر طرف. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دونوں سلطان سکندر اپنی اپنی جگہ بڑی طاقت رکھتے تھے, لیکن سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ارے کچھ لے کے آؤ نہ کہ وہ خالی جا رہے ہو, ابھی کھانے پینے کی ضرورت پڑی, وہ بیچارہ بولتا ہی نہیں. اور ایسا گونگ ہے کہ اس کے منہ پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا. معلوم ہوا کہ نئے سے شہنشاہی میں طاقت نہیں ہے. بولو طاقت نہیں, ہنگامی طاقت ہے, طاقت نہیں ہے. اگر آپ نے طاقت دیکھنی ہو تو نبی میں دیکھو کہ دنیا میں اگر اس کے نام کا کلمہ پڑا, اللہ کی توحید کا, کہ اللہ کے پاس, اللہ کے نور کے پاس ہمارے دلوں کی روشنی پہنچ گئی. اور اگر مرتے ہوئے وہ قبر میں آیا تو فرشتے ادب سے اٹھ کے کھڑے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جب بحشر میں گیا
تو وہ میزان کے پاس ہاتھ اٹھا کے دعائیں فرما رہے ہیں کہ یہ آ رہے ہیں میرے امتی یا اللہ تیرے بندی، ان پر سایہ کر دے رہے ہیں، فرما دے۔ وہ عرش کے سائے کے نیچے کوئی چلے گئے، کوئی میزان پر پہلی امتوں کے گواہ بن کے بیٹھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو زیادہ گزارش کرتا ہوں، میں صرف اس خوشی میں آپ کو مبارکبادی پیش کرتا سبحان ہوں اللہ۔ کہ آپ نے کس ہستی کا یوم میلاد منایا ہے، اس ہستی کا جس ہستی کی برکت سے یہ ہستی ہے، بے شک، واہ، سبحان اللہ، سبحان جس اللہ، ہستی کی برکت سے یہ ہستی ہے، ہستی ہے۔ ہستی میں ہم بھی ہیں، واہ، ہستی میں جن بھی ہیں، ہستی میں فرشتے بھی ہیں، ہستی میں عرش بھی ہے، ہستی میں کرسی بھی ہے، اور ہستی میں جنت بھی ہے، ہستی میں جہنم بھی ہے، ہستی میں میزان بھی ہے، ہستی میں صراط بھی ہے، ہستی میں موت سے پہلے کی زندگی بھی ہے، موت کے بعد کی زندگی بھی ہے۔ واہ، سبحان اللہ، ان تمام چیزوں پر کنٹرول نبی کا ہے۔ سبحان اللہ، واہ، کتنی بڑی بات ہے، واہ، کتنی بڑی بات ہے کہ نبی وہ نبی ہے جو بادشاہوں سے بلند تر ہے، بے شک، اور ہمارا نبی سبحان اللہ، جن کا اسم پاک جو ہے یہ اسم علم ہے، یہ اسم صفت ہے۔ محمد کا معنی بار بار تعریف کیا گیا، کون آیا وہ آیا، بار بار تعریف کیا گیا، کون آیا وہ آیا جس کی خدا نے تعریف کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کون کس کی ہستی، وہ کون آیا وہ آیا جس کی عرش نے تعریف کی، کرسی نے تعریف کی، سرا نے تعریف کی، سریا نے تعریف کی، ہر ذی جسم ذی جرم اور ہر مخلوق نے اس کی تعریف کی۔ وہ آیا جس کے آیوں سب بہاراں مسکرا، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کھلے نے پھولتے کلیاں بہاراں مسکرا، سبحان اللہ، وہ نہ ہوتے کوئی نبی نہ ہوتا۔ بے شک، بے شک، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا لولا ہو لما خلقت، وہ نہ ہوتا تجھے بھی میں پیدا ہی نہ کرتا۔ سبحان تو کیا ہے، اللہ، لو نہ ہو لما اظہر تو ربوبیت، اگر یہ پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا بھی ظاہر نہ کرتا، میں اپنے آپ کو رب ہونے کا ظاہر اس کی محبت میں کیا۔ سبحان اللہ، یہ میرا محبوب، میں اس کا محبوب۔ محمد کا معنی بار بار تعریف کیا گیا، بار بار اللہ کی تعریف بھی ہوتی ہے، حضور کی بھی، سبحان اللہ، صرف وہ باقی ہے یہ فرق۔ بے شک، اب بات ختم ہو گئی، میں آپ سے ایک گزارش اور کر کے تو بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ صرف ہی کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ حضور شہنشاہ ہے، یہ کہہ دینا کافی، کہہ بڑی چیز ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ کافی یہ ہے کہ جب تم نے دل سے کہہ دیا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں اور میرے بادشاہ ہیں اور میرے محبوب ہیں، میں ان کا فدائی ہوں، میں ان کا پروانہ ہوں، میں ان کا دیوانہ ہوں، میں ان کا عاشق ہوں، تو اب آپ کو چاہیے کہ نماز کی بھی پابندی، کیونکہ نبی علیہ السلام تو نماز پابندی سے پڑھتے تھے۔ آپ میں سے کوئی صاحب ایسے ہیں جو ہاتھ اٹھا کے اشارہ کر کے مجھے کہہ دیں نہیں جی مولوی جی ذرا رکھے نہ بولو، مجھے نمازاں فلانیاں پڑھیں گے نہیں پڑھ گے، روزے بھی رکھے کرو اس واسطے کہ روزے دی واریاں لاڈلے بن جانے۔ ہاں ڈاکٹر کہہ دے تیری بیماری ہے تو الگ بات ہے، ورنہ پابندی سے روزے رکھو۔ کیا نبی علیہ السلام نے کبھی روزہ کھایا ہے؟ آج پہ ایمان رکھو
اگر توفیق ہو جائے تو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور جاؤ، اگر بار بار جاؤ تو حضور تمہیں آپ کو اپنے سینے کے ساتھ لگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب تم مکے شریف سے مدینے کو روانہ ہوتے ہو تو تم درود ان پہ پڑھتے ہو، استقبال ہو تمہارا۔ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ۔ شفاعت کے لیے وہ تیار، منظارہ قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روضہ اقدس کی زیارت کی میری شفاعت اس پر واجب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ پہلا اپنا ہے نا، بار بار جاؤ نا، دولت تک جاؤ نا، جو نا بار بار جا کے ان کی شفاعت حاصل کرو، مزے ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، اور اس شفاعت کا مطلب دیکھو دن بھر میں یہ یاد رکھنا، دن بھر میں جس بات کو آپ دل کی اور دماغ کی گہرائی سے سوچو گے نا، کوئی بات ہو اچھی ہو بری ہو، گہرائی سے سوچو گے نا، خدا کی شان ہے کہ انسان کی خیال، انسان کا خیال میں اتنی مقناطیسیت ہے اتنی کہ جو دن بھر کو کسی شے کو سوچا، رات سوتا ہے تو سوتے ہوئے بھی اسی شے کے خیال میں ہوتا ہے، سودا تولتا ہے تو سودا تول رہا ہے، شے بیچتا ہے تو بیچ رہا ہے، کسی لڑ رہا ہے تو لڑ رہا ہے۔ یعنی خبر جو خواب ہے اب سویا ہوا ہے لیکن وہ شے اس پہ حاوی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ پر نماز حاوی ہوگا تو سوتے ہوئے نماز پڑھے گا، اگر آپ پر حج اور عمرہ کی محبت حاوی ہوگی تو آپ خواب میں دیکھو گے یا اصل یاد وہ پیسے بھی دے گا، میں بھی جاؤں نا، میں تو خواب آئی روز تھی ہوتا۔ آپ کو توجہ دلائی ہے، شیخ صاحب ایک بہترین ہمت والی شخص، اس جوانی کی عمر جس کے اندر ساری تمنائیں امنگیں موجود ہیں، لیکن ہر تمنا کو، ہر امنگ کو حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ اور اب یہ شخصیت آپ کو، مجھ کو، دوسرے کو، تیسرے کو محبت کر کے آنا، تم بھی اپنی خیالات کو، اپنی ضروریات کو، اپنے حالات کو حضور کے قدموں میں رکھ لیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ یاد رکھو، حضور تجارت سے نہیں روکتے، نماز تجارت سے نہیں روکتی، بے شک نہیں روکتے، حج تجارت سے نہیں روکتی، روزہ تجارت سے نہیں روکتا۔ اسی طرح کوئی عبادت بھی ہے تمہاری مزدوری کرنے یا تجارت کرنے یا کمائی کرنے یا ہنرمندی کرنا یا کسی شے کو بنانا، توڑنا، جوڑنا، اس بات میں کوئی تمہارے لیے پابندی نہیں ہے۔ خوب دو چیزیں جوڑ کر تیسری چیز بنا لو، خوب اپنے عقل کو ترقی دو، خوب تجارت کرو، اور اگر جب جمعے کے لیے تشریف ملے اور نماز پڑھنے کے لیے تو آ جاؤ، پہلی اذان میں آ جاؤ، واز کی ابتدا میں آ جاؤ۔ یہ مذاق نہ بناؤ کہ میرے پاس وقت تھوڑا ہے، میں جب فرض نماز کھڑی ہوگی تو اس وقت پہنچوں گا، جمعہ پڑھ لوں گا۔ یہ تمہاری غلطی ہے، سخت غلطی ہے، سخت غلطی ہے۔ توبہ کرو، پھر توبہ کرو، اپنی مرضی کو حضور کے قدموں تلے دے۔ سبحان اللہ۔ آؤ شریف پڑھو سورہ نمبر، اس میں یہ ارشاد ہے کہ جب پہلی اذان ہو جائے، جب تمہیں ندا جمعے کی ملے تو دیکھو اللہ نے تم پر کتنی قربانی دی ہے کہ اپنے زور کے 2 فرض معاف کر دیں۔